اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ابدی آزادی کا تعارف کروایا ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ لیکن ابدی جو آزادی ہے اس کی ہم نے فکر کی اور ہم نے اس کو سنجیدہ لیا اور ہم نے اس کو سمجھا کہ ابدی آزادی کیا ہے۔ ابدی آزادی یہ ہے کہ جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی ملے اور جنت میں داخلہ ملے۔ یہ ہے ابدی آزادی جو جہنم کی آزادی ہے۔ یہ ہے ابدی آزادی جو جنت میں داخلے کی صورت میں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ دنیاوی نعمتوں کو آپ دیکھ لیں، اس پر ہی آپ اکتفا کر لیں، لیکن در حقیقت اصل آزادی کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی پرواہ کرنی چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو کس طرح آزاد کرنا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار کہ جو شخص جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا لے، جسے جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، فقد فاز، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رہی بات دنیاوی آزادیوں کی، دنیاوی نعمتوں کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو عارضی ہے، اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابدی آزادی کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، اور تابعین وہ ابدی آزادی کی فکر کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رویا کرتے تھے اور ایک دن تو اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر بے انتہا رونے لگے۔ بیوی بھی رونے لگی۔ بیوی سے پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کچھ خاص نہیں، آپ کو دیکھا روتے ہوئے تو میں بھی رونے لگ گئی۔ کہا اچھا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اب آپ بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیوی نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اپنا بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو آپ کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکی اور میں بھی رو پڑی، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں، قرآن کی آیات یاد آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا کہ تم میں سے ہر ایک نے پل صراط پر سوار ہونا ہے۔ کہا کہ یہ تو معلوم ہے کہ پل صراط پر مجھے سوار ہونا ہے، یہ نہیں معلوم ہے کہ کراس کر سکوں گا، گزر سکوں گا یا میں گر جاؤں گا جہنم میں۔ کہا اس لیے رو رہا ہوں۔ ابو میسرہ رحمہ اللہ وہ بستر پر جاتے ہیں ہر رات چرپائی پر، وہاں لیٹ کر بستر پر لیٹ کر رویا کرتے تھے۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ ابو میسرہ روتا ہے اور اس کی رونے کی کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن یہ ہم سے چھپاتا ہے تو ہمیں بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی چیخیں جو ہے باہر نکل آئی، ساتھیوں نے پکڑ لیا۔ کہا ابو میسرہ آپ اکثر روتے ہیں اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ چرپائی پر آتے ہیں، سونے سے پہلے آپ بہت روتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سب وہ سو چکے ہیں تو آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ہم آپ کے اس رونے سے واقف ہیں اور آج تو آپ کی آوازیں بھی بلند ہو گئی، اب بتاؤ کیوں روتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا تو ہمیں بتائیں۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب بستر پر آتا ہوں لیٹنے کے لیے، چرپائی پر آتا ہوں لیٹتا ہوں، سیدھا ہوتا ہوں تو قرآن کی آیات یاد آ جاتی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا کہ تم میں سے ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ کہا معلوم ہے پل صراط سے گزرنا، یہ نہیں معلوم ہے کہ گزر پاؤں گا یا گزر نہیں سکوں گا، جہنم میں گر جاؤں گا، کیونکہ رب نے تو یہ فرمایا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا گناہ گاروں کو، ظالموں کو اندھے منہ ہم گرا دیں گے، وہ گزر نہیں پائیں گے۔ رب نے تو یہ فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا کہ ہم نجات انہی کو دیں گے، وہی گزر سکیں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ کہا کہ جب بھی میں آتا ہوں لیٹتا ہوں سونے سے پہلے مجھے یہ آیات یاد آتی ہے، یہ ابدی جو آزادی کی فکر ہے یہ مجھے رلاتی ہے۔ محترم بھائیوں، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ابدی
آزادی جو جہنم کی آزادی کی صورت میں ہے، اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں، اس کی فکر کریں، جنت میں داخل کیسے ہو، وہ اعمال کون سے ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کہ کل روز قیامت زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گے، آسمان میں جو ستارے ہیں وہ بکھر جائیں گے، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستاروں کی روشنیاں ختم ہو جائے گی، زمین ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس پوری زمین کو جہاں اتنے لمبے لمبے برج خلیفہ یا اس سے بھی بڑے بڑے جو بلڈنگیں موجود ہوں گے، یہ فرمایا سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہموار ہوگی، بالکل برابر ہوگی چٹیل میدان کی صورت میں۔ اور یہاں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اور پھر بھی اگر کوئی اونچائی کوئی چڑھائی کچھ باقی رہے گا اسے کوڑ کوڑ کر برابر کر دیا جائے گا۔ اور پھر زمین ہموار کر دی گئی ہے، اب رب کی آمد ہوگی اور فرشتوں کی آمد ہوگی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور صفوں کی صورت میں آئیں گے، پہلے آپ کا پروردگار آئے گا اور فرشتے بھی وہاں پر آئیں گے۔ اندازہ لگائیے وہ منظر کیا ہوگا۔ اور فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور جب جہنم کو لایا جائے گا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، انسان کو یاد آئے گا کہ اس نے زندگی کے یہ 60 65 40 جتنے بھی اس کو سال ملے تھے اس نے کہاں گزارے۔ اصل تو یہ جہنم کی آزادی ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا، یہ اس کو اس وقت یاد آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا یؤتی بانعم من اہل الدنیا، جس کو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی، سب سے زیادہ اللہ نے اس کو نوازا تھا، وہ آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تو نے کبھی دنیا کے اندر زندگی میں کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا لا اے میرے رب، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی، میں نے تو کبھی پریشانی دیکھی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں سے اسے لے جاؤ اور ایک چکر جو ہے اسے جہنم کے ارد گرد کا کٹوا کے لے کر آؤ، اور جب اس کو لایا جائے گا وہاں سے ایک چکر وہ کاٹ کر آئے گا اور اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ میرے بندے تو ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے کبھی زندگی کے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک چکر جب کاٹ کر آئے گا دنیا کی تمام نعمتیں لذتوں کو بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا۔ اندازہ لگائیے یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر کاٹے گا گرم پانی اور آگ کے بیچ، چکر کاٹے گا سب کچھ بھول جائے گا، ایک چکر نے اس کو سب کچھ بلا دیا۔ اس دن کی پریشانی سے نجات کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ ابدی جہنم سے آزادی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندہ اس ابدی جہنم سے ابدی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت میں داخل کروا لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم ولہا 70,000 زمام، جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کو تھامنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 70,000 ہوگی، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ایک جہنم کو لا رہے ہوں گے۔ یہ جہنم کتنا بڑا ہوگا، ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے لے کر آ رہے ہوں گے، یہ جہنم کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دھماکے کی آواز آتی ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، آپ نے رسول کو بتایا ہوا ایک الگ بات ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا، اور وہ پہنچتے پہنچتے جہنم کی تہ میں ابھی جا کے پہنچا ہے، اور اس کے ٹکرانے کی آواز آئی جو تم نے سنی ہے۔ اندازہ لگائے جہنم کتنا بڑا ہوگا اور جہنم اندر کتنا ہوگا۔
اتنا بڑا جہنم لایا جا رہا ہوگا. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. نگاہیں نیچے ہوگی، بھاگ رہے ہوں گے اور اپنے آنکھوں کو اونچا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اتنی شرمندگی ہوگی اور دل اندر سے غمگین ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. لوگوں کو ڈراؤ پیغمبر اس دن کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو کسی طرح بچا لیں. یہ جہنم، اس سے کسی طریقے سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیں، اس کی آزادی مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا ابعث بعث النار، اے آدم اپنے اولاد میں سے جہنم کا لشکر تیار کر. آدم علیہ السلام فرمائے گا وما بعث النار. کسی باپ کو کہا جائے کہ اپنے اولادوں کو تیار کر آگ کے لیے، ابدی آگ کے لیے، کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے سننا، یہ برداشت کرنا. آدم علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے کہیں گے وما بعث النار، یہ جہنم کا لشکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا آپ کے اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا لشکر ہے. 1000 میں سے 999 جہنم کا لشکر. یہ تیری اولادوں میں سے 1000 میں سے 1 جنت جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے. یہ جہنم کا لشکر ہے. جتنی بھی آپ کی اولاد ہے ان کو ہزاروں میں تقسیم کر کر اور جتنے بھی بنتے ہیں اس کی مناسبت یہ ہے کہ 1000 میں سے 999 کو الگ کرو، یہ جہنم کا لشکر ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا، یہ سن کر ہی سب کے وہاں پر جو ہے پیروں سے زمین نکل جائے گی اور ایک عجیب سا ایک جھٹکا لگے گا اور ایک عجیب سا ایسا لگے گا کہ زلزلہ ہو گیا ہے. اور یہی وہ منظر ہوگا کہ جو حاملہ خاتون ہوگی وہ اپنے حمل کو وضع کر بیٹھے گی اور جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہوگا اور وہ بہت ہی بڑی شے ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ماں اپنے بچے سے غافل ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو خوف سے وضع کر دیں گی اور لوگ ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ہیں. ایسا لگے گا کہ یہ نشے میں ہیں، انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. یہ وہ مقام ہے، یہاں پر زلزلہ ہوگا. جب ان سے کہا جائے گا آدم 999 اور 1000 میں سے جہنم کا لشکر ہے، یہ سن کر زلزلہ ہو جائے گا، یہ کیفیت بن جائے گی. اس کیفیت سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں، اس سے آزادی حاصل کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہے اصل آزادی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اسی طرح کل روز قیامت کہ ایک ایسا شخص کو بلایا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص کو بلایا جائے گا جو بہت پریشان حال تھا، ستایا ہوا تھا، ہر طرف سے پریشان رہا کرتا تھا. اس کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ میرے بندے بتا تو نے زندگی میں کوئی خوشی دیکھی؟ وہ کہے گا میرے رب میں نے تو ہمیشہ پریشانی دیکھی. اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتے لے جاؤ جنت کا ایک اس کو چکر دلوا دو. جنت کا ایک چکر ایک راؤنڈ لگا کر آئے گا. رب فرمائے گا کہ میرے بندے بتا تو نے دنیا میں کون کون سی تکلیفیں سہی؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے تو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی. بھول جائے گا اپنی تمام پریشانیوں کو، بھول جائے گا اپنے 60 70 80 سال کی زندگی میں آنے والے مصائب کو، سب کو بھول جائے گا اور اتنا خوش ہو رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشی ملے گی. اور یہی منظر اللہ نے بیان کیا. ان کی حالت کیا تھی اور ان کی حالت بھی بیان کر دی. ذائقۃ مستبشرہ، فرمایا چہرے کے خوش ہو رہے ہوں گے اور چہرے پر خوشی طاری ہو رہی ہوگی اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یقیناً یہ ہنس رہے ہیں اور یہ بالکل اشاش و بشاش ہے. اور ان کا فرمایا ترہقھا قطرہ، ان کے چہرے پر جہنمیوں کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی اور ان کے چہرے بالکل الگ نظر آئیں گے، ان کے چہرے بالکل الگ نظر آئیں گے. ان کو روانہ کیا جائے گا جنت کی طرف، ان کو روانہ کیا جائے گا جہنم کی طرف. ان کو کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے کہیں گے جنتیوں کو تمہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ، اچھے مزاج کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور 1-2 سال 1-2 مہینے 1-2 ہفتے کے لیے نہیں، خالدین ہمیشہ کے لیے. یہ عارضی نہیں ہے، دنیا کی طرح ہمیشہ والی ہے. اور وہاں پر کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم دنیاوی آزادیوں پر خوش ہوا کرتے تھے نا، آج مکمل تمہیں جنت کے اندر آزادی ہے. جاؤ جو چاہتے ہو کھا لو، جو چاہتے ہو پی لو، جہاں جاؤ بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، نہ یا گناہ کی بات آپ سنیں گے، نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ گالی گلوچ آپ کو سننے کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ ہاں تمہارے لیے مہمان نوازیاں ہے اتنی زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وظل ممدود، دنیا کے اندر دھوپ میں حلال کماتے ہوئے مزدوری کرتے کرتے پسینہ تمہارا بہتا تھا، آج کوئی دھوپ نہیں ہے۔ وظل ممدود، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی، حد نگاہ تک چاہو اور چاہو سایہ ہی سایہ ہے۔ اور فرمایا وماء مسکوب، اور وہاں پر دنیا میں آپ بڑے پریشان رہتے تھے، پیاس تمہاری بجھتی نہیں تھی، آج آپ کے لیے جو ہے اتنا پانی ہے اور اتنا کچھ ہے پینے کے لیے۔ رحیق مختوم، مہر لگائی ہوئی وہ شراب ہے آپ کے لیے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، خود اٹھ کر لینا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی نوکر چاکر بچے آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دیے گئے۔ کتنی بڑی کامیابی! اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، اور ایک بیڑ کے شکل میں لا کر ملک الموت کو اس کو موت دے دی جائے گی، اعلان ہوگا یا اہل الجنہ خلود، جنتیوں خوش ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت مل گئی ہے۔ کہا جائے گا یا اہل النار، جہنمیوں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے یہ جہنم ہے، تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ اور جنت میں کیا کچھ رکھا ہے؟ فیہن خیرات حسان، فطری انسان فطری چیزوں پر بہت دھیان رکھتا ہے، اور ان فطرت میں جو اللہ نے رکھا ہے تو وہ اس کے ذہن میں زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، تو رب نے بھی اس کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا فیہن خیرات حسان۔ سورہ رحمان نے اس کے سارے فطری امور، فطرت کے متعلق چیزوں خواہشات کو ذکر کیا، فرمایا کہ خیموں میں بند حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں وہ جو ہے بند وہ خواتین، وہ حوروں کی شکل میں آپ کو ملے گی، اور ایسی ہوگی کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کی موتیاں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے ان کو چھوا، نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا، کسی نے ان کو نہیں چھوا، یہ اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، دنیا میں انسان اپنے آرام کے لیے صوفے خریدتا ہے، بیڈ لے کر آتا ہے، نرم قالینیں لے کر آتا ہے، کیا سے کیا کرتا ہے کہ جب وہ بیٹھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہاں رب کی طرف سے یہاں پر اس کے لیے گاؤ اور تکیے، اندر بھی ریشم باہر بھی ریشم، وہ مکس نہیں بلکہ اوریجنل ریشم اللہ کی طرف سے، وہ ریشم شدہ وہ گاؤ تکیے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فرمایا وہ سارے ان کے لیے گاؤ بالش کا انتظام ہوگا، بیٹھو یہاں پر جو چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہی آزادی۔ اس جہنم سے آزادی کی فکر کرو جو ہمیشہ کی ہے، اور یہ جنت کے نعمتوں کے حصول کے لیے فکر کرو جو نعمتیں ہمیشہ ملنے والی ہے۔ ہم تو وقتی طور کی آزادی کی خوشی منانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشگی کی آزادی کی فکر نہ کرنا یہ انتہائی کم عقلی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشگی کی جو آزادی ہے، جو جہنم سے آزادی ہے، یہ آزادی ہمیں عطا فرمائے۔